طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے اپ کمنگ نمستے امریکہ وزٹ، امریکی سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن کے دورہ چین، پاکستان کے سیاسی اور مالی کرائسس اور پاکستانی انسانی سمگلرز کے ہاتھوں قیمتی انسانی جانوں کے جانے کی ہولناک داستانوں کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی یو ایس اے کا دوسرا تاریخ ساز وزٹ کر رہے ہیں، جو کہ 21 سے 24 جون کو ہو رہا ہے۔ یو ایس اے میں دوسری بار یو ایس کانگریس کو خطاب کرنے والے یہ پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ اس سلسلہ میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور فرسٹ لیڈی انہیں اسٹیٹ ڈنر بھی دے رہے ہیں، اور پی ایم مودی کے اس وزٹ کے پس منظر میں پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ سب کچھ پاکستان کی قیمت پر نہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس طرح کی باتیں کی جن کا آپ نے اشارہ دیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں کہ کوئی اعتراض کر سکے۔ پہلے ماضی میں کوئی 15-20 سال پہلے تو پاکستان اعتراض بھی کر لیا کرتا تھا۔ اب پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن ان کو تشویش ضرور ہے۔ میری ذاتی رائے میں ان کو تشویش بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اپنے بگاڑ ہیں۔ چونکہ ان کے تعلقات ہوا کرتے تھے، اچھے ہوتے تھے، اب اتنے اچھے نہیں رہے، کافی اس میں بگاڑ آ چکا ہے، تو وہ ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک فنی سی بات ہے۔ پاکستان کی قیمت سے ان کی کیا مراد ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا وہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں جیسے وہ پہلے تعلقات رکھا کرتے تھے؟ مجبور تو خیر وہ پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ افغانستان کے حوالے سے، چونکہ افغانستان کا جو کرائسس ہے رشینز کے آنے سے آن ورڈ آپ سمجھیے کہ 2021 تک چلتا رہا، جب تک امریکی افغانستان سے چلے نہیں گئے، 1979 سے 2020 اگست تک رہا۔ تو وہ ایک پاکستان کے پاس ایک لیوریج ہوتا تھا امریکیوں سے بات کرنے کے کانٹیکس میں، اب وہ لیوریج بھی نہیں رہا۔ پھر امریکیوں کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں کافی ان کا بیٹریل ہوا۔ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں جو ہلاکت ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان آرمی کی ناکوں نیچے رہ رہے تھے اور دنیا کے سب سے بڑے وانٹڈ ٹیررسٹ تھے ان دا آئیز آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور ان کے نام پہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے بلینز اینڈ بلینز ڈالرز پاکستان کو دیے۔ اور اس کے بعد اسامہ بن لادن نکلے ایک گھر سے جو ایبٹ آباد میں تھا، اور وہ بھی کاکول اکیڈمی جو آرمی کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ٹھکانہ ہے، اس سے کوئی قریب کہتے ہیں چند 100 گز کے فاصلے پہ یا چند کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ تو ظاہر ہے امریکن یہ ساری صورتحال کو سمجھ چکے ہیں، اور امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہے۔ تو ان حالات میں پاکستان کا یہ کہنا کہ ہماری کاسٹ پہ انڈیا کے ساتھ آپ تعلقات نہ بڑھائیں، یہ ایک فنی سی بات ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں بچگانہ بات ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا یہ جملہ کہنے کا۔ اور بہرحال اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بھارت میں ہوں گے ایک روز بعد، اور معافی چاہتا ہوں پرائم منسٹر نریندر مودی امریکہ میں ہوں گے ایک روز بعد، اور جب وہ امریکہ میں ہوں گے تو بہت اہم
ملاقات بھی ہے ان کی، پھر ان کا اسٹیٹ گیسٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، ایک اسپیشل ڈنر فرسٹ لیڈی اور وہ دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے مطلب پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بے انتہا جسے کہتے ہیں فائنینشیل اور پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور بھارت جس کے ساتھ وہ اب تک ہر ایک معاملے میں موازنہ کرتے نہیں تھکتے تھے، بھارت اب ان کی یعنی پاکستان کی دسترس سے بہت دور، بہت آگے جا چکا ہے، ہر اعتبار سے، مالی استحکام کے اعتبار سے، پولیٹیکل جو ان کی ہے جرنی اس کے اعتبار سے، اور اب یعنی بھارت پاکستان کو پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ خود پاکستان بھی دوسری طرف یعنی پتال کی طرف جاتا ہوا پاکستانی ایلیٹ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی ان کو پکڑا ہی نہیں دے رہا کہ وہ نیچے کو کھسکتا چلا جا رہا ہے، اور بھارت جس کے ساتھ وہ مقابلے کا آبسیشن رکھے ہوئے اب تک پاگل ہو چکے ہیں، تقریباً پوری قوم نفسیاتی مریض بن چکی ہوئی ہے. وہ اب یہ پریشانی ہے کہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے پکڑنے کے قابل نہیں رہا، اور یہ نیچے کی طرف پھسل رہے ہیں، وہ پھسلنے کو روکنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ ایک فرسٹریشن کی صورتحال ہے. خواجہ آصف صاحب کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ہمیں کسی ہارڈ چوائس میں نہ ڈالے. پھر اس کے بعد انہوں نے بھارت میں سیکولرزم کو خدشے میں جاتا محسوس کیا اور کہا کہ ہے. تو اس سلسلے پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں سوالات آپ کے جو ہیں ان کا میں باری باری جواب دیتا ہوں. پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایک طرح سے وارننگ دی ہے، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری کاسٹ پہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے، ظاہر ہے بھارت اس دورہ کے دوران پرائم منسٹر نریندر مودی امریکی ٹیکنالوجی بھی آگے لینے جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ ہمیں ہارڈ چوائس دے رہے ہیں، یعنی ہمیں مشکل میں ڈال دیں. اب میں اس بات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون سی ہارڈ چوائس. کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ تو دشمنوں کے ساتھ کون دشمن؟ یعنی پاکستان کی مراد چائنا ہی ہو سکتا ہے. اب پاکستان کا یہ کہنا کہ جی آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم پھر چین کے ساتھ چلے جائیں گے. تو چین کے ساتھ آلریڈی ہیں پاکستانی، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ایٹ لیسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس. اب کیا ان کی مراد یہ ہے کہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم روس کے ساتھ چلے جائیں گے؟ تو امریکہ کو کیا اس کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ نہ تو ان کو روس سے کچھ ملنا ہے، اور چین سے جو کچھ ان کو مل رہا ہے اس سے زیادہ تو چین سے بھی کچھ نہیں ملنا. تو امریکہ کے لیے کوئی اس میں وارننگ نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے جو خواجہ آصف دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی خارجہ پالیسی کا، اس طرح کے نیریٹو کا، اس طرح کی بچکانہ باتوں کا ان کو کیا فائدہ؟ اور پھر یہ سب باتیں، یہ خارجہ پالیسی، یہ سب ان کی اس لیے ہے کہ یہ بھارت مخالفت اور امریکہ کے خلاف بھی ایک عوام میں جذبات ابھارنے کا رویہ ہے، جبکہ یہ امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں. IMF کا معاملہ ہو، F-16 طیاروں کی ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، امریکہ کی مزید امداد لینے کا معاملہ ہو، اور پھر وہ جو پاکستانی عوام میں ایک عمران خان سے لے کے یہ بھی سرکار اور سب وہاں کے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. میں ان سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکی ایمبیسی کے باہر ویزوں کی لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر یہ وہاں سے نکل آئیں اگر یہ اتنے ہی سنسیئر ہیں. یورپین دنیا جو ان کے لیے کافروں کی دنیا ہے، ان کی ایمبیسیوں سے باہر جو انہوں نے قطاریں لگائی ہیں اس سے باہر نکل آئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ سب بچکانہ باتیں ہیں کہ یہ کہنا کہ اگر امریکہ نے ہماری کاسٹ پہ کچھ کیا تو ہمیں پھر ہارڈ چوائس میں ڈال دیں گے. تو ڈز امریکہ ریئلی کیئر اینی مور
کہ ان کی ہارڈ چوائسز کیا ہیں. ان کی ہارڈ چوائسز ایکچولی ان کے لیے ہارڈ ہیں. یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اور مصیبتوں میں ڈال دیں گے, آپ ہمیں مزید ہارڈ شپ میں ڈال دیں گے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. شاید یہ کہنا چاہتے ہوں. میں یہ بات طنزاً کہہ رہا ہوں. اب جو آپ نے دوسری بات پوچھی, یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا آفیشیل نیم ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو وزیر ہے یا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, ان کو بھارت میں سیکولرزم کے خاتمے کا خدشہ لگا رہتا ہے. پہلے اپنے ملک کو تو سیکولر ملک بنائیں. اچھا, بھارت تو آج بھی اپنے آپ کو ہندو راشٹرا تو نہیں کہہ رہا. بھارت تو آج بھی سیکولرزم کے راستے پر ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو سیکولرزم کی معنی بھارتی مسلمان ہوں, پاکستانی مسلمان ہوں, یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں, وہ بھی سیکولرزم کے معنی نہیں ہے. سیکولرزم کے اگر اصل معنی کسی نے معلوم کرنے ہیں تو وہ فرانس سے سیکھے جا کے کہ سیپریشن آف ریلیجن اینڈ پالیٹکس کیا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی, یہ ایک الگ بحث ہے, کسی دن ہم کر سکتے ہیں, پریکٹیکلی یہ کتنا پاسبل ہے. سیکولرزم تو امریکہ کینیڈا کی سیاست میں بھی مکمل طور پر نہیں, اور شاید فرانس میں بھی مکمل طور پر نہیں ہے. وہاں پر بھی چرچ جو ہے یا مذہب جو ہے وہ اثر انداز انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سیکولرزم کے جس طرح معنی پاکستان کے میڈیا کے لوگ, پاکستان کے نام نہاد روشن خیال لوگ, جن کو کوئی روشن خیالی کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتہ, ان کو بھارت کے اندر سیکولرزم کے خاتمے کا بڑا افسوس ہوتا ہے. حالانکہ اگر بھارت ہندو راشٹرا بھی بن جائے تو بھی بھارت میں سیکولرزم خطرے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ہندو راشٹرا میں بھی سیکولرزم کی جڑیں مضبوط ہیں. لیکن یہ ایک باریک بات ہے جس کو بہرحال یہ جو نعرے لگانے والے گروہ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے. بہرحال پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں یا وزیر داخلہ ہوں یا وزیر دفاع ہوں یا پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان ہوں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کو بھارت کے اندر سیکولرزم کے خاتمے کا بہت ڈر رہتا ہے. خود یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ہی ادھر رہے. جمہوریت بے شک ہو نہ ہو, اسلام ہی ادھر رہے, مگر دوسری جگہوں پہ ان کو سیکولرزم سوٹ کرتا ہے. یہ اسی چکر میں رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں بھارت کے ایک بہت مشہور صحافی راہل کنول نے CNN کے ایک بہت مشہور صحافی فرید زکریا سے انٹرویو کیا, جس میں فرید زکریا صاحب نے مودی جی کی اکثر پالیسیز کو بہت سراہا, لیکن انہوں نے BJP کی طرف سے سیاست میں مسلمانوں کو ٹکٹیں نہ دینے کے معاملے کو ایک مسئلہ بتایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی جی کے وزٹ ٹو امریکہ میں کچھ تنظیمیں یہ سوال دوبارہ اٹھائیں گی, یہ سوال دوبارہ زیر بحث آئے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ تنظیمیں جو غالباً انڈین مسلمز کی وہاں پہ ہیں یا نام نہاد لیفٹ کی ہیں, وہ یہ سوال مودی جی سے براہ راست تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ میرے علم میں ہے کہ شاید کوئی ایسی پریس کانفرنس مودی جی کی نہیں ہے جس میں یہ تنظیمیں اور مودی جی روبرو کوئی سوال و جواب کر سکیں, اور نہ ہی مودی جی کو ایسی ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو ہالو اور شیلو تنظیموں کو وہ جواب دیتے پھریں. لیکن ان تنظیموں سے جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں فرید زکریا صاحب, جن کی میں عزت بھی کرتا ہوں, لیکن کچھ معاملات میں وہ بھی ان تنظیموں کے ایجنڈے کے ہاتھوں ہائی جیک سے ہو جاتے ہیں. میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیمیں اور خود فرید زکریا امریکی سینٹ سے یہ سوال پوچھیں کہ آج بھی امریکہ میں کوئی رفلی بتایا جاتا ہے, جو ان آفیشیل سٹیٹس ہیں, کوئی 4 ملین کے قریب مسلمان رہتے ہیں امریکہ کی 330 ملین کی پاپولیشن میں. آج تک امریکی سینٹ میں کوئی سینیٹر مسلمان نہیں ہوا. تو یہ سوال تو وہ خود امریکہ سے پوچھے نا کہ بھائی امریکی سینٹ میں آج تک کوئی مسلمان سینیٹر کیوں نہیں ہوا. ایک بار ایک ترکی بیک گراؤنڈ کے ایک صاحب تھے,
مسٹر ہیمنت پرابلی مجھے ان کا نام کچھ اس طرح یاد آ رہا ہے، انہوں نے سینٹ کے لیے کنٹیسٹ کیا تھا، وہ ہار گئے تھے غالباً پینسلوینیا سے. لیکن آج تک کوئی سینیٹر بن نہیں سکا مسلمان بیک گراؤنڈ کا، جبکہ یہاں پہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے امریکہ میں ہو کینیڈا ہو کافی پھیلی ہوئی ہے، اور کوٹے کی بیس پر کہتے ہیں جی اتنا کوٹا ہے، جو ہمارے یہاں کی اصطلاح ہوتی تھی، تو کوٹے کی بیس پر ہم اپنے لوگ لائیں گے، جو کہ جمہوریت کی خود نفی ہے کوٹے کی بیس پر لانا. چونکہ جمہوریت کی جو اصل ہے، ڈیموکریسی کی جو اصل اسپرٹ ہے، وہ تو یہ ہے کہ قابل لوگ ہوں تو آ جائیں. اچھا، اب میں آتا ہوں کانگریس کی طرف. 430 پلس ہیں پرابیبلی کانگریس میں، امریکن کانگریس کے ممبر. ان میں 2 خواتین مسلمان ہیں، الہان عمر اور غالباً راشدہ ایک کا نام ہے، اور وہ بھی ان کانسٹیچوئنسی سے آئیں. وہ مسلمان ہونے کو نہیں آئی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا ہم مسلمان ہیں. وہ ان کانسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہوئیں جہاں پہ وہ الیکٹ ہو سکتی تھی، جہاں پہ لوگ ان کو ووٹ دیتے تھے. تو یہ ایک تھا خوش آئند معاملہ. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور کانورٹس ہیں مسلمز، وہ بھی کانگریس کے ممبر ہیں، جو پہلے مسلم نہیں ہوتے تھے. ان کا نام بھی ابھی بھی وہ امریکن کرسچن نیمز ہیں، مجھے بھول رہے ہیں ان کے نام. وہ بھی ہیں، مگر وہ بھی کوئی کنورٹ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بنے. وہ اپنے علاقوں میں ان کی پولیٹیکل کوئی ہوگی، کوئی ویلتھ ہوگی تو جس کی وجہ سے وہ بنے. انٹرسٹنگلی ایک ایسے بھی کانگریس مین ہیں، مجھے ان کا بھی نام یاد نہیں آ رہا، جو پہلے مسلمان ہوتے تھے کنورٹ کرسچن ہو گئے، وہ بھی بنے ہوئے. تو یہ کوئی فیتھ کی بیس پہ نہیں ہے کہ جی مذہب ان کا یہ تھا اس لیے یہ الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے یا ان کو ٹکٹیں ملی یا یہ پارلیمنٹ میں پہنچے، کانگریس میں پہنچے. وہ اپنے اپنے علاقوں میں کوئی اپنی جان رکھتے ہوں گے، اس لیے وہ الیکٹ ہو گئے. اب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں. بھارت میں بی جے پی پر یہ الزام ضرور ہے کہ ان کی طرف سے ٹکٹیں مسلمانوں کو نہیں دی گئی. اب میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کتنے مسلمانوں نے وہاں پہ ٹکٹیں مانگی تھیں. کیا کوئی مسلمان لیڈرشپ نے ٹکٹیں مانگی تھیں؟ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسلمان ہیں، ہمارے اپنے دوست، آپ کے اور میرے دوست ڈاکٹر گلریز شیخ جی ہیں جو بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہیں مدھیہ پردیش سے. بہت سارے اور لوگ ہیں، غالباً یو پی کے بھی ایک مسٹر اسلام شیخ شاید ان کا نام ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی اسپوکس پرسن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھارت کے مسلمان یا بھارت کی مسلمان لیڈرشپ بی جے پی کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ جوڑے گی اور اپنے دھرم سے اٹھ کے بھارت کی بات کرے گی، تو بی جے پی ان کو ٹکٹیں دے گی. مگر ٹکٹیں بھارت میں جو میں سمجھ سکا ہوں بھارت کی پالیٹکس، ٹکٹیں ان کو ملتی ہیں جو جیت سکتے ہوں. چونکہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پہ یہ افورڈ نہیں کرتی کہ صرف کوٹے میں ٹکٹیں دے دی جائیں، جی چل لیجیے دنیا کو دکھانے کے لیے ٹکٹیں دے دیں، بھلے سے ان کا کینڈیڈیٹ وہاں سے ہار جائے. ابھی ریسنٹلی غالباً مئی 2023 میں یو پی میں، جہاں پہ وہاں کے پریمیئر وزیر اعلیٰ جو ہیں، پردھان وہاں کے جو ہیں کیا کہتے ہیں بھارت میں چیف منسٹر، مکھیہ منتری، وہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ جی کے پروونس میں یو پی میں، وہاں پہ یو پی کے جو باڈی الیکشنز ہوتے ہیں یعنی سارٹ آف میونسپل الیکشنز، ان میں ابھی 61 مسلم کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے ہیں. تو اور وہ بی جے پی کی پارٹی کی طرف سے تھے، اور جب وہ 61 وہاں پہ باڈی الیکشنز میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کو وہ لوگ اس قابل لگتے تھے کہ انہوں نے ان کو آگے کیا. تو آئی ہوپ کہ جب مسلمان لیڈرشپ جو بی جے پی کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہتی ہے، وہ دھرم سے ذرا اٹھ کے اوپر اپنی قابلیت دکھائیں گے تو بی جے پی ان کو ضرور ووٹ دیں گی. لیکن آن دا ادر ہینڈ بھارت میں مسلمان
جو لوگ ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ اپنے طور پر اگر اب تک کوئی زیادہ پارٹیاں وہ اگر اپنے طور پر کوئی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے تو یہ ان کی اپنی پولیٹیکل ایبلٹی میں کمی کا مسئلہ ہے. ہوپ فلی ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے آپ کو بھارتی جنتا میں یہ ثابت کریں گے کہ بھئی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ووٹ ملے، کیونکہ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں چاہے وہ امریکہ کی ہو، کینیڈا کی ہو، بھارت کی ہو، اس میں صرف کوئی ایک دھرم کے لوگ نہیں رہتے ہوتے، اس میں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں. تو وہ جو مودی جی کا بھی کہنا ہے کہ ہم دھرموں سے ذرا اوپر اٹھ کے پالیٹکس بھی کر لیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بی جے پی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے ان کو، اس لیے کہ ہندو اکثریت کا ملک ہے. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن بیچ میں سمجھتا ہوں کہ دھرم کا فیکٹر بھی آتا ہے. وہ فیکٹر تو خود امریکہ میں ہے، چرچ کتنا امریکہ میں انفلوئنشل ہے، ایون کینیڈا میں بھی کہیں نہ کہیں پارٹ پلے کر دیتا ہے رورل کانسٹیچوئنسی میں. تو چرچ ایون جو ہماری یہ جو ٹورانٹو کی کانسٹیچوئنسی، گریٹر ٹورانٹو ایریا کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، اس میں کیا ہمارے جو ہیں ڈفرینٹ ادر دین چرچ جو ہمارے ریلیجیس سینٹرز ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، گردوارے ہوں، مندر ہوں، وہ بھی تو اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اگر بی جے پی میں بھی یہ ایک فیکٹر ہے تو ان کی اکثریت ہے وہ ہے. لیکن اگر کوئی کینڈیڈیٹ مضبوط سامنے آئیں گے مسلم کمیونٹی سے، جس کے بارے میں پارٹی کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جیت کے دکھائیں گے اپنے بل بوتے پر، یعنی اپنے بل بوتے پر سے میری مراد یہ ہے کہ کمیونٹی یا مسلم یا فیتھ بل بوتے پر نہیں، اپنی پولیٹیکل وزڈم کے بل بوتے پر، تو ضرور ان کو ٹکٹیں ملیں گی. ابھی حال ہی میں امریکی فارن سیکرٹری ٹونی بلنکن نے دورہ چین کیا. اب ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ٹونی بلنکن کا یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے. غالباً 5 سال کے عرصہ کے دوران، گزشتہ 5 سال کے عرصہ کے دوران پہلی بار کسی ہائر امریکن آفیشل کا وزٹ ہے چائنا کا. چونکہ چائنا کے ساتھ امریکہ کی جو ٹینشن ہے وہ 5-7 سالوں سے کافی گہری ہے، اور یہ کوئی سرکاروں کی ٹینشن نہیں ہے. یعنی امریکی گورنمنٹ جو کہ اس وقت بائیڈن کی ہے، ڈیموکریٹس کی، اس سے پہلے ریپبلکن کی تھی، صدر ٹرمپ کی، تو وہ دونوں سرکاروں میں چین کے ساتھ بہت سرد مہری کا معاملہ رہا. اس کی وجہ چین کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ پالیسیوں میں اکارڈنگ ٹو امریکہ جو وائلیشن ہے وہ فیکٹر تھا. تائیوان کا مسئلہ ہے، پھر چین کے ایکسپینشنزم کا معاملہ ہے، پھر جو چین کی طرف سے جو پروڈکٹس کی جعل سازی ہوتی ہے وہ ہے، اور بیچ میں کووڈ بھی ایک معاملہ رہا. تو اس ساری صورتحال میں 5 سال کے عرصہ میں یہ پہلا ہائی پروفائل امریکن آفیشل کا وزٹ ٹو چائنا تھا. اور جو ہم نے اخبارات میں، میڈیا میں پڑھا، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ جو وزٹ تھا یہ ایک طرح سے آئس بریکنگ تھی جو اب تک کی سرد مہری بنی ہوئی ہے دونوں ملکوں میں. کوئی بہت بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. جہاں چین کھڑا تھا وہاں چین کھڑا ہے، جس موقع پہ امریکہ کھڑا تھا اس موقع پہ امریکہ بھی کھڑا ہے. اس دورے کے بعد چائنا کی نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا کہ تعلقات جو ہیں وہ آگے جا کر بہتر ڈیولپ ہونے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے وہ چائنیز نیوز ایجنسی نے کہا یہ بہت اچھا دورہ رہا. میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ انٹرسٹنگ دورہ تھا، چونکہ چین کی جس طرح کی دبی حمایت روس کو رہی یوکرین پر، روس کے حملے کے بعد سپلائی چین بھی ایشو ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، انڈو پیسیفک بھی ایشو ہے. اور خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی کے امریکہ جانے سے پہلے ٹونی بلنکن جو مل کر آئے ہیں چائنیز آفیشیل سے، ایون وہ چائنیز پریزیڈنٹ سے ملے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہی بہت بڑی خبر ہے کہ 5 سالوں بعد اور اتنی سخت بیان بازی کے بعد
کوئی ہائی پروفائل امریکی آفیشل چائنا گیا، بات چیت ہوئی. میرا یہ بھی گیس ہے کہ شاید امریکی واٹر ٹیسٹ بھی کرنے گئے، یہ دیکھنے بھی گئے کہ جو اب تک انہوں نے پریشر چین پہ ڈالا تھا 7 سال کے دوران، اس کا چین کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 2 دن کے اس وزٹ میں کوئی 10 گھنٹے کے قریب ٹونی بلنکن کی ملاقاتیں چائنیز ہائی آفیشلز کے ساتھ رہیں. اب ان کی تفصیلات سامنے تو شاید دھیرے دھیرے آئیں، اور وہ بھی امریکہ کی طرف سے آئیں گی. چین کی طرف سے تو ایسی باتوں کو کھولا نہیں جاتا، ان کا تو کلچر، پولیٹیکل کلچر ان کی کمیونسٹ پارٹی کا ایسا نہیں ہے. تو اب یہ آئیں گی تفصیلات، اور پھر اس کے بعد آنے والے مہینوں سالوں میں جو بیان بازی مزید ہوگی، جو ایکشن اور ری ایکشن دونوں ملکوں کی طرف سے وائس ورسا ہوگا ڈفرینٹ ایشوز پہ، اس پہ ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ ملاقات کیا معنی رکھتی تھی اور اس کی کیا اہمیت تھی. چلیے آخر میں تھوڑی سی بات پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. وہاں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں ان کے مطابق الیکشن شاید نومبر میں ہو جائیں، اور شاید یہ جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ، یہ ڈیزالو چکے اس کو ہونا ہے وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگست میں. تو شاید یہ گورنمنٹ اس تاریخ کے آس پاس ڈیزالو ہو جائے. وہاں کا میڈیا اور وہاں کے جرنلسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کے نام بھی لے رہے ہیں کہ جی یہ نیکسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنے گی اس کے یہ ہوں گے پرائم منسٹر. اب اس میں عمران خان کی پارٹی جو آج سے ایون 2 مہینے پہلے تک بڑی امپورٹنٹ پارٹی تھی، جن کے بارے یہ امکان تھا کہ وہی سویپ کریں گے، وہ پارٹی اس وقت بالکل پیچھے دھکیل دی گئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کی پارٹی کا اگلے الیکشن میں کوئی بڑا رول ہوگا یا کوئی بڑی پارٹیسپیشن ہو سکے گی. اب ایک نئی پارٹی پاکستان میں بنا دی گئی جو عمران خان کی پارٹی سے جتنے لوگ ٹوٹے ہیں ان میں سے بیشتر اس پارٹی میں چلے گئے. پتہ نہیں، استحکام پاکستان پارٹی اس کا نام ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ناراض ساتھی ہیں، سابقہ ساتھی ہیں، تو انہوں نے پارٹی بنائی. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ پارٹی کھڑی کی ہے جو پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹے ہیں. اور جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے یہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان گروپ ہو، یہ اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہیں. اور کاف لیگ جو ہے چودھری شجاعت حسین کی پارٹی، وہ بھی بہت ایکٹیو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اگلی بار یعنی اگلی سرکار کا جو کلیئر مینڈیٹ ہے وہ کسی کو ملے. وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ سب تھوڑا تھوڑا ان کو کیک کا حصہ ملے، پھر جب الیکشن ہو جائیں تو یہ اپنے کیک کے حصوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنائیں. تو یہی دکھ رہا ہے. اور جو اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات ہیں وہ پاکستان کے مالی حالات کے ساتھ بہت بری طرح جڑے ہوئے ہیں، چونکہ شدید اکنامک کرائسس ہے جس کی ابھی ہم نے پیچھے بات کی. آئی ایم ایف کا جو اگلا اسکیجول بھی ہے جس میں کچھ لوگ امید کر رہے تھے کہ پاکستان کو اس میں رکھا جائے گا، وہ بھی پاکستان اس میں نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کے جو فورن معاف کیجیے گا، اسی لیے پاکستان کے وزیر دفاع نے امریکہ کو کہا کہ جی آپ ہماری کاسٹ پہ کچھ نہ کریں، یعنی وہ آئی ایم ایف کی مدد لینا چاہتے ہیں. اور پھر اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جیو پالیٹکس کھیل رہا ہے. یہ ایک بہت واضح بیان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیا واقعی الیکشن ہو پائیں گے. میری ذاتی رائے میں الیکشن ہو پائیں گے، اسی لیے عمران خان کی پارٹی کو پیرالائز کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں بھی کوئی ایسی اچھی نہیں تھیں. عمران خان کے اپنے بھی بہت ہی احمقانہ نیریٹو تھے،
اور پھر یہ جو 9 مئی کا وہاں پہ واقعہ ہوا، چاہے اس میں اسٹوپیڈیٹی بھی شامل ہے، چاہے اس میں کوئی عمران خان کے مطابق کوئی سازشیں بھی شامل ہیں، مگر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، 9 مئی کے دن کے بعد، اب ان کی پارٹی بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مگر یہ بھی فار دا ٹائم بینگ ہے، یہ بھی شاید آگے ان کو جسے کہتے ہیں ریسٹور کر دیا جائے شاید اس الیکشن کے بعد، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر کسی نہ کسی کی ضرورت تو پڑے گی. تو بہرحال پاکستان جس طرح کے اکنامک حالات سے گزر رہا تھا اسی کی کنٹینیوشن ہے، جس طرح کے پولیٹیکل حالات سے گزر رہا تھا اسی کی کنٹینیوشن ہے. مگر یہ جو کنٹینیوشن ہے اس وقت کی، یا یہ جو ایکسٹینشن آف کنٹینیوشن ہے، یہ کافی ہاریبل ہے. شاید اتنی ہاریبل پاکستان اور پاکستانیوں نے نہیں دیکھی. چلیے بالکل آخر میں ان پاکستانیوں کی حالت ذات پر روشن ڈالیے جو ہیومن ٹریفکنگ یا ہیومن اسمگلنگ کے ہاتھوں جان گنواتے ہیں. پلیز آپ اپنی رائے دیجیے. دیکھیے، یہ تو آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیبیا ہو، مصر ہو، ترکی ہو، مطلب اس طرح کی جگہوں سے جو سمگلرز ہیں، جو انسانی جانوں کی سمگلنگ کرنے والے ہیں، میں تو یہ کہوں گا وہ ہیومن ٹریفکنگ کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو وہاں سے نکلواتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب آپ کو ہم یورپ پہنچا دیں گے، یونان کے بارڈر پہ یا اٹلی کے بارڈر پہ. اور یہ باتیں، یہ واقعات ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ بحث پھر سے ایک بار چھڑی ہے جب یہ یونان کے قریب ایک کشتی الٹی جس میں کیپیسٹی تو شاید کوئی 100 لوگوں کی ہوگی، مگر کہا جاتا ہے اس میں 700 لوگ تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 80 کے قریب پاکستانی بھی لاپتہ ہیں، اور غالباً 2-3 درجن کی تو لاشیں بھی مل چکی ہیں. اب پاکستان میں یہ بحث چھڑ چکی ہے، اور 19 جون کو یعنی آج ہی کے دن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم سوگ بھی منانے کا اعلان کیا تھا. اب یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، اور اس کشتی میں صرف پاکستانی نہیں تھے، دنیا بھر کے بہت سارے بے بس لوگ تھے جو اپنی بے بسی کا تدارک کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے بہتر دنیاؤں کا رخ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں سے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے شروع میں تو، کہ اپنے آپ کو اکنامیکلی اتنا کر لیں کہ اپنی فیملیز کو روٹی کھلا سکیں. اس سے بڑی ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس سے بڑا ان کا ویژن بھی نہیں ہوتا. وہ بیچارے اسی طرح کے روایتی سے لوگ ہوتے ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جن ملکوں کو وہ جانا چاہتے ہیں نارملی ان ملکوں سے ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی، مغرب کے خلاف ان کی دل میں وہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کے خلاف ایک برا ہوتا ہے مادہ کہ یہ تو کافر لوگ ہیں اور یہ ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ صرف روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور آتے ہیں. اور یہاں پہ ہم کینیڈا میں، امریکہ میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ اس طرح آ بھی چکے ہیں ان ملکوں میں، سیٹل ہو جاتے ہیں، بہت آگے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ان مصیبتوں کو بھول کے پھر وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ایجنڈے پہ نکلتے ہیں. خیر یہ تو الگ بحث ہے، اس پہ تو ہم پھر ایک پورا شو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، اور پاکستان میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ روزی روٹی کے چکر میں لوگ کب تک زندہ بھاگتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو پولیٹیسائز بھی پاکستان میں کیا جا رہا ہے. عمران خان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے مجھے اقتدار سے نکالا، ہمارے قائد کو اقتدار سے نکالا، تو لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے کہ لوگ ذرا اب زیادہ تعداد میں پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، یہ عمران خان کا کہنا غلط نہیں ہے، لیکن میرا ان سے یہ بھی سوال ہے کہ کب لوگ بھاگنے کو تیار نہیں تھے. ابھی پیچھے میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ سے نفرت کی بات بھی ہے، اور باہر ویزے کے لیے لمبی لمبی لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کروں گا، چاہے یہ ہیومن سمگلنگ کا معاملہ ہو، چاہے سیاسی سوچ کا معاملہ ہو،
چاہے مالی بحران کا اکنامک کرائسس کا معاملہ ہے، پاکستان میں پاکستانیوں کو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. کب تک دوسروں کے لیے نفرتیں بھی دل و دماغ میں پالتے رہیں گے اور پھر انہی کے پاس جا کے انہی کے دیشوں میں رہ کے روزی روٹی بھی کمانا چاہیں گے. یہ معاملہ صرف ان بیچارے غریب لوگوں کا نہیں ہے، ان پر تو مجھے ترس آتا ہے چونکہ ان کو تو اتنی وزڈم نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے ارباب اختیار ہیں، جو ایلیٹس ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے حب الوطنی کے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اپنے مسائل کو اگر واقعی یہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے رویوں کو چینج کریں. ان کا انڈیا کے ساتھ کیا پھڈا ہے؟ کشمیر کہتے ہیں نا، کشمیر تو یہ آج تک 1 انچ لے نہیں سکے. کشمیر کے نام پہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر خرچ کر چکے ہیں. وہی بلینز اینڈ بلینز ڈالر اگر ان کی پالیسی اچھی ہوتی، مائنڈ سیٹ اچھا ہوتا، تو وہی بلینز اینڈ بلینز ڈالر پاکستان کے ان غریب لوگوں کی بہبود پر، یعنی ان کے لیے انڈسٹریز بنی ہوتی. پاکستان میں اب عمران خان دعوے کرتا رہتا ہے کہ جی یہ جو پاکستان سے باہر بستے ہیں پاکستانی، یہ پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں اور یہ میرے ساتھ ہیں. وہ اتنی بیوقوفی سے یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. بھائی پاکستان میں انڈسٹری لگے گی، انڈسٹری تو یہ اپنے 3.5 سالہ پونے 4 سالہ دور میں تو لگا نہیں سکا. وہ کیسے لگے گی؟ وہ اس طرح لگے گی کہ جب دنیا سے جھگڑے پاکستان والے ختم کریں گے. انڈیا سے صبح و شام کے جھگڑے ہیں، افغانستان سے جھگڑے ہیں، ایران کے ساتھ جھگڑے ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ یہ غلط پالیسیاں برتتے رہتے ہیں. چین ان سے خوش نہیں ہوتا، یورپین دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے. فار گاڈ سیک یہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. تو جب تک یہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرتے، جب تک اپنی پالیسیوں کو چینج نہیں کرتے، خام خواہ کی دشمنیاں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں اور ان دشمنیوں کی بنیاد پر جو صبح و شام یہ ورد کرتے رہتے ہیں، وہ ورد کرنے کی بجائے یہ پیس کا ورد کریں اور تبھی ان کے حالات ٹھیک ہوں گے اور اس جیسے جو مسائل ہیں وہ تبھی ختم ہوں گے یا کم ہوں گے. کیونکہ پھر لوگوں کو ملک اتنی ڈیسپریشن میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے کہ ہمیں یہاں بھی روزی روٹی مل سکتی ہے، نوکری مل سکتی ہے. تو جب تک یہ جو آف کورس ایلیٹ کلاس ہے، جو پاکستان کے نام نہاد دانشور ہیں، یہ اپنے رویوں کو، مائنڈ سیٹ کو، سوچوں کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ مسائل اور دیگر مالی سیاسی مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے پاکستان کے. گورا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اپنے سیاسی تبصرے اور سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کا. ویورز، آج کا طاہر اسلم گورا شو بلا تکلف میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.